اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تکاثر کی دوڑ میں نہ پڑنا، بلکہ اگر دوڑ لگانی ہے نا تم نے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا، دوڑ لگاؤ، کمپٹیشن کرو ایک دوسرے سے۔ کس میں؟ کپڑوں میں، زیور میں، جاب میں، کیریئر میں، کس میں مقابلہ کریں؟ الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اللہ کی مغفرت میں مقابلہ کرو کہ مجھے مل جائے اس کی مغفرت، اور جنت کے لیے کمپیٹ کرو کہ اس کے اعلیٰ درجے مجھے مل جائیں، اس کے لیے مقابلے کرو۔ اگر کمپیٹ کرنا ہے نا تو اس کے لیے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں نا اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کی طرف۔ دنیا کے معاملے میں شکر کرو کہ اللہ شکر ہے مجھے اتنا ملا ہوا ہے، فلاں کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے اتنا بنا لیا، اس کو اتنا مل گیا، میرے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے، ہم تو پیچھے رہ گئے، انہوں نے کتنی پراپرٹی بنا لی ہے۔ نہیں، نیچے کی طرف دیکھو، نیچے کی طرف جاؤ، ذرا ریفیوجیز کیمپ میں جا کر دیکھو کیا حالات ہیں، جاؤ ایسی بستیوں میں دیکھو جہاں پر مسکین رہتے ہیں، کیسے گزارا کرتے ہیں وہ، ان کی زندگی کو دیکھو کہ وہ کیسے گزار رہے ہیں۔ اور دین میں اپنے سے اوپر کی طرف دیکھو کہ فلاں اتنا زیادہ کر رہا ہے، میں پیچھے رہ گئی، میں نے اس سے زیادہ کرنا ہے۔ اپنا کوئی ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے اس ٹارگٹ پر پہنچنا ہے، 1 سال میں مجھے اتنا کرنا ہے، میں نے فلاں کو معاف کرنا ہے، مجھے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے میں یہ بری عادت ہے، میں نے اس کو چھوڑنا ہے، بخل چھوڑنا ہے۔ کوئی تو ٹارگٹ ہونا چاہیے نا۔ تو کہا گیا دوڑو نیکیوں میں، یہ نہیں کہ میں کم از کم حجاب تو لیتی ہوں نا، فلاں تو وہ بھی نہیں لیتی، نماز تو میں پڑھ لیتی ہوں، فلاں تو وہ بھی نہیں پڑھتی۔ جس نے ریس میں کمپیٹ کرنا ہوتا ہے نا، وہ ریس کیسی ہوتی ہے پھر؟ آگے کی طرف دوڑنا ہوتا ہے نا، پیچھے چیزیں چھوڑنی ہوتی ہیں۔ آپ منزل کی طرف دوڑتے ہیں تبھی آپ جیتتے ہیں نا، تو بہت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے۔ دیکھیں جیسے ہم کپڑوں میں ریس لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دل کرتا ہے نا سب سے اچھے کپڑے میرے ہی ہوں۔ جب اچھا لگنے میں ریس لگانی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، 4 6 گھنٹے شیشے کے آگے، اور پھر بھی یہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک شادی پر جانا ہوتا ہے، گھر والے صبح سے تیاری شروع کر دیتے ہیں، پھر بھی آخری وقت تک شیشے سے نہیں ہٹتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے۔ 10 دفعہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ جب اس میں ذہن لگا ہونا تو پھر دیکھو ہم کیسی محنت کرتے ہیں۔ نیکیوں کے مقابلے ہوتے ہی نہیں نا ہمارے اصل میں، ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس کا مقابلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں تو ہم دوسروں کو بھی پیچھے کھینچتے ہیں، اتنا کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس اپنا بھی کچھ خیال کرو، اور کام بھی ہیں تمہارے، صحت خراب ہو گئی ہے تمہاری، اپنا خیال کرو۔ اور دوسرا کوئی کام کرے نا تو اس میں انکریج کرتے ہیں کہ دیکھو آگے کام آئے گا تمہارے، کوئی بات نہیں۔ ہمارے معیار کیا ہیں؟ اگر ہماری سوچ نہیں بدلی نا قرآن پڑھ کر بھی، تو کچھ نہیں بدلا۔ پھر کیا چیز مجھے پیچھے کرنی ہے، کیا آگے رکھنی ہے؟ اگر واقعی میں ہمیں جنت کی چاہت ہوتی نا تو یہ ٹینشن ہماری ہوتی کہ وہ فلاں اتنا کر رہا ہے، میں کیسے آگے بڑھوں۔ اگر میری دوست جو میرے ساتھ تھی وہ جنت کے اعلیٰ درجوں پر اگر پہنچ جائے اور میں وہیں کی وہیں نیچے درجے پر رہوں، میں بھی وہ سب کر سکتی تھی جو اس نے کیا، میں نے کیوں نہیں کیا؟ اس کی بھی وہی ذمہ داریاں تھی جو میرے اوپر تھی، لیکن میں نے پرائیورٹیز کسی اور چیز کو بنایا۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں ٹائم کہاں سے نکلتا ہے، اور ٹائم اس وقت نکلتا ہے نا جب وہ آپ کی پرائیورٹی بن جائے، پھر ٹائم نکلے گا ہی نکلے گا، یقین کریں۔ کیا ٹائم کھانے پینے کے لیے، شاپنگ کے لیے، دعوتوں کے لیے نہیں نکلتا؟ اتنے حیرت سے لوگ پوچھتے ہیں اس کے لیے کیسے ٹائم آپ نکالتے ہیں؟ اتنی سرپرائزنگ بات ہے یہ، اس پر تو سرپرائز ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کیسے ٹائم نکالتی ہیں باتھ روم جانے کے لیے، تیار ہونے کے لیے، دعوتوں کے لیے، اس پر ٹائم کیسے نکالتے ہیں؟ اس پر حیرت نہیں ہوتی؟ نیچرلی آتا ہے نا، لیکن قرآن کے لیے اتنی مشکل بات لگتی ہے نا۔ کوئی نہیں کہتا کہ آپ دعوت کے لیے کیسے ٹائم نکالتی ہیں، مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا، سب نکالتے ہیں ٹائم۔ لیکن قرآن آج پڑھنا سیکھنا اتنا ریئر ہو گیا ہے نا، ایک اچنبھے کی بات ہو گئی ہے کہ کیا اس کے لیے بھی ٹائم نکل سکتا ہے؟ بڑی مصروف ہے زندگی۔ نہیں، جب پرائیورٹی بنے گی نا تو نکلے گا ٹائم، اور جب پرائیورٹی نہیں ہوگی نا تو ٹائم کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ اور جب یہ پرائیورٹی میں آ جائے گا نا، پھر باقی چیزیں ہوں نہ ہوں، اس کے لیے ٹائم ضرور آپ کو ملے گا۔ تو فرمایا دوڑو، دوڑ میں اب محنت لگتی ہے نا، انرجی لگتی ہے، دوڑ میں انسان ہانپتا بھی ہے، تھکتا بھی ہے، پھر بھی بھاگتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ کیا دوڑ میں انسان ریسٹ کرتا ہے؟ نہیں، جب تک کہ منزل تک نہ پہنچ جائے کوئی ریسٹ نہیں ہوتا۔
ہماری منزل جنت ہے اور مغفرت ہے۔ جب تک وہ ہمیں نہ مل جائے نا، کیسے ہم آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں اس دوڑ کا پتہ ہی نہیں تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ سبقت ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ وقت کا کوئی بھروسہ ہے، نہ زندگی کا، نہ حالات کا، کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل تک رہے گی یا نہیں، اس لیے جلدی کرو۔ عرضها كعرض السماء والارض، اتنا بڑا عرض ہے اس جنت کا کہ آسمان اور زمین کے برابر۔ ہم تو امیجینیشن میں لا ہی نہیں سکتے کہ آسمان و زمین کے برابر عرض کتنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی اپنی جنت کو 2000 سال کی مسافت تک دیکھے گا۔ آپ کو پتہ ہے آخری جنتی جو جنت میں داخل ہوگا نا، آخری بندہ جو جہنم سے نکلے گا، کوئلہ بن چکا ہوگا، بالکل جل کر بھن چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے اس سے سوال پوچھیں گے، تم کیا مانگتے ہو؟ وہ کہے گا، اللہ دنیا میں جو بھی چیزیں تھیں نا، یہ بھی وہ بھی، جتنی اس کی خواہشات ہوں گی نا، وہ بولے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے بھی 10 گنا زیادہ تمہیں ملا۔ تو وہ حیران رہ جائے گا، کہے گا، اللہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اور ہنسنے لگے کہ وہ کہے گا، اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ یقین نہیں آئے گا اس کو۔ جب وہ انٹر ہوگا اپنی جنت میں، اس کے دروازے پر جب کھڑا ہوگا نا، تو دیکھے گا حد نگاہ تک اس کی جنت ہے۔ 2000 سال تک کی مسافت اس کی جنت ہے۔ 2000 سال۔ اگر ہم کسی سواری میں سوار ہو کر زمین کا چکر لگائیں نا، تو سوچیں 2000 سال تک کتنا ڈسٹنس ہوگا، نہیں ہم امیجن کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، دیکھیں ایمان پر کتنا زور ہے نا، یہ تیار کی گئی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ بات وہی آ گئی پھر، اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان، کوئی مذاق بات نہیں ہے۔ یہی ایمان نہ کہ منافقین نے دھوکہ کھایا تھا کہ ہمارے اندر تو بڑا ایمان ہے، بڑا ایمان ہے، وہاں جا کر پتہ چلا نا کہ ایمان تھا ہی نہیں، کیونکہ نور ہی بجھ گیا۔ تو انسان سوچے کہ جو میں منہ سے بولتی ہوں، کیا واقعی میں میرے اندر ایمان بھی راسخ ہے؟ عدت تیار کی جا چکی ہے، پاسٹ ٹینس آیا ہے، یعنی وہ تیار ہے وہاں پر، اس کی محلات تیار ہیں، اس کی روشنیاں تیار ہیں، اس کی نعمتیں تیار ہیں، بس جنتی کا انتظار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر پہنچے گا، اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، پھر ہی پتہ چلے گا کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔ نہیں، اس کے لیے تیار کی جا چکی ہے، پہلے سے تیار شدہ ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل ہوتا ہے جو انسان کا حق نہیں بنتا مگر ٹاپ آف اٹ اس کو مل جائے۔ مثلاً ویسے ہی میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں، جیسے آپ نے کسی کو پے کیا، اس کی سروس پہ آپ نے اس کو پے کیا، پھر اوپر سے آپ نے اس کو ٹپ بھی دی۔ وہ جو ٹپ ہے نا، وہ اس کا حق نہیں بنتا، آپ نے اس پر فضل کیا، اس کو ایکسٹرا دیا۔ تو جنت بھی انسان کا حق نہیں ہے کہ میں نے اتنی نیکیاں کی تو جنت مجھے ملنی چاہیے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اس کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، کہاں انسان کے چھوٹے چھوٹے ٹھیکروں جیسے کام اور کہاں جنت۔ بہت بڑے فضل والا ہے اللہ کہ انسان کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر کیا کیا نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ایسا انسان جو کوئلہ ہو چکا ہوگا، اس کی جنت بھی اتنی بڑی ہے، تو سوچے جو اونچے درجے والے ہوں گے ان کی جنت کیسی ہوگی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھوڑا رکھنے کی جگہ، گھوڑا جس سے گھوڑے کو مارتے ہیں نا، وپ جو ہوتا ہے، تو اس کو رکھنے کی جگہ اتنی تھوڑی سی جگہ، وہ بھی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، اتنی سی جگہ جنت کی، سبحان اللہ۔ لیکن ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک جنت سے اس سے بھی زیادہ قریب ہے جتنا تمہارے جوتے کا شو لیس، اور جہنم بھی اتنی ہی قریب ہے، یعنی کہیں بھی جا سکتے ہو، ایک قدم تمہارا چاہے تو اس میں لے جائے اور چاہے تو اس میں لے جائے۔ اللہ کا عذاب بھی ہے اور اس کی رضوان اور اس کی بخشش اور اجر بھی ہے۔
اتنی قریب ہے، چاہے تو اس میں اور چاہے تو اس میں۔ ایک پیر پھسلنے کی دیر ہے، ایک غلط قدم تو کہاں گرے گا انسان۔ اور جنت بھی اتنی ہی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کھول کر بتا دیا۔ صراط مستقیم پر چلتے رہو گے نا تو جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ تو پتہ چلا نا، خیر اور شر انسان سے بہت نزدیک ہیں، دونوں ہی انسان کی ریچ میں ہیں، چاہے تو یہ کر لے چاہے تو وہ کر لے۔